सफ़े के आखिर से लाइन कर सूरत अनफाल की आयत नंबर 22 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरल अस्माअहुम वलौ अस्माअहुम लतवल्लव वहुम मुअरिदून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्'i व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लव वहुम मुअरिदून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्'i व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते उनमें खैरुल अस्माअहुम कोई खैर तो उन्हें सुनने की तौफीक अता फरमा देते, उन्हें सुना देते। वलौ अस्माअहुम, और अगर उन्हें सुना भी दिया जाए, लतवल्लव वहुम मुअरिदून, तब भी वो पीठ फेरेंगे और वो एराज़ करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, ऐ वो लोगो जो ईमान लेकर आए हो, आप मानो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और उसके रसूल की। इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें बुलाएं, लिमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें जिंदगी अता करते हैं। वअलमू अन्नल्लाह, जान लो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूलु बैनल मर्'i व क़ल्बिही, रुकावट डाल देता है बंदे और उसके दिल के दरमियान। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और बेशक उसी की तरफ तुम तमाम को जमा किया जाएगा। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू, बचो फितने से
تو لا تصیبن الذین، جو نہیں پہنچے گا ظلموا، خاص کر ان لوگوں کو، منکم خاصہ، خاص کر ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو سیدھے راستے کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ سیدھے راستے کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فرمایا اگر اللہ رب العزت انہیں حق بات سنا بھی دے، فرمایا وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر قبول کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ بندے کو کتنا اختیار ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، اپنا ایک قدم اٹھاؤ، کھڑے ہو گئے، قدم اٹھایا، فرمایا اب اس ٹانگ کو یہی رہنے دو، دوسری ٹانگ کو اٹھاؤ۔ تو کہنے لگا دوسری نہیں اٹھا سکتا، دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ فرمایا بس بندے کو اتنا ہی اختیار ہے کہ بندہ کوشش کر سکتا ہے، بندہ نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا، نہ اپنی مرضی سے اپنی شکل بنا سکتا ہے، نہ اپنا قد بنا سکتا ہے، نہ اپنی قسمت بنا سکتا ہے، نہ اپنا مقدر بنا سکتا ہے، نہ اپنا مستقبل کے اندر کوئی انسان اپنی جو ہے مرضی سے کر سکتا ہے۔ تو فرمایا حتیٰ کہ انسان یہاں تک بے بس ہے، جب موت آتی ہے تو مر جاتا ہے، اپنے آپ کو موت کے گڑھے سے بچا نہیں سکتا۔ فرمایا پھر بندے کو اختیار کیا ہے؟ فرمایا بندے کو اتنا اللہ رب العزت کی ذات نے اختیار دیا ہے کہ اگر بندہ سیدھے راستے کے اوپر آنا چاہے، اپنے اندر طلب پیدا کرے، فرمایا پھر اللہ رب العزت بندے کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا زبردستی کسی بندے کے اوپر تھوپتے نہیں ہے کہ اسے اسلام کے اندر داخل کر دیا جائے، یا زبردستی کفر کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، فرمایا یہ قرآن پاک کو سننا بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ نہیں سن رہے، اور فرمایا اگر انہیں توفیق بھی دے دی جائے، فرمایا تب بھی یہ لوگ اعراض ہی کریں گے، اور فرمایا تب بھی یہ لوگ پیٹ پھیریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کے اندر، دل کے اندر طلب نہیں ہے۔ جب دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب نہیں ہے، آقا کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا پھر جتنا بھی انہیں سنایا جائے یہ لوگ سیدھے راستے کے اوپر نہیں آئیں گے۔ آگے والی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کر دیں۔ ہمارے ہاں زندگی کا تصور اسے کیا جاتا ہے کہ جو انسان کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سانس لیتا ہے، وہ انسان زندہ ہے۔ لیکن قرآن پاک نے ایک دوسرا تصور بیان کیا، فرمایا زندگی کا تصور یہ ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر ایمان باقی ہے وہ زندہ ہے، فرمایا جس انسان کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، فرمایا وہ انسان زندہ نہیں بلکہ وہ مردہ ہو چکا ہے، ان کی روحیں مردہ بن چکی ہیں، ان کے جسم جو ہے وہ ان مردہ قبروں کو لے کر، وہ ان مردہ روحوں کو لے کر چل پھر رہے ہیں، فرمایا ان کے جسم چلتی پھرتی قبریں ہیں اور ان کی جو روح ہے وہ مردہ بن چکی ہیں۔ فرمایا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، جب تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، اللہ رب العزت کے احکامات سکھلائیں گے، تمہارا دل منور ہو جائے گا، تمہارا دل زندہ ہو جائے گا، روحیں زندہ ہو جائیں گی۔ فرمایا اسلام کے ہاں زندگی کا تصور یہ ہے، فرمایا جس آدمی کا دل مردہ ہے اس نے زندگی کا مزہ ہی نہیں چکھا، اسے پتہ ہی نہیں زندگی کیا ہوتی ہے۔ اور جب دل زندہ ہوتا ہے، فرمایا اصل انسان اللہ رب العزت کے ہاں زندہ وہ ہے، قرآن کے ہاں زندہ وہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، جسے پتا ہے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں نے کتنا عرصہ رہنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اس کی غور و فکر کرتا ہے کہ میں نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا وہ دنیا میں کھا پی رہا، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، اور سارا دن کاروبار کے اندر مگن ہے، تھکا ہارا آیا، سو گیا، صبح اٹھا پھر چل پڑا، بیل اولو کے بیل کی طرح وہ چکر کاٹ رہا ہے۔ فرمایا یہ انسان نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ بظاہر یہ چلتا پھرتا انسان آپ کو نظر آ رہا ہے، فرمایا یہ چلتا پھرتا انسان نہیں، وہ یہ چلتی پھرتی قبر ہے، اور اس کے اندر اس کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ اس لیے فرمایا آمنوا استجیبوا، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو اس کی بات کا جواب دو، اس کی بات کو مانو۔ ماننے کے فرمایا چار ذریعے بیان فرمائے، ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، پھر دل سے اس کو مانے اور اس کو قبول کرے، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، اس کو سمجھے بھی۔
پہلا یہ ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، پھر دل سے اسے قبول کرے، اسے سمجھے، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا یہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہے۔ اب فرمایا انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میری صبح سے شام تک کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ لیکن فرمایا ہمارے ہاں اکثر اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان دوسرے کو دیکھتا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے چل رہا ہے، فلاں کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا حالانکہ مجھے تو اپنی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، فلاں کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا اگر یہی قانون میں اپنی ذات کے اوپر اپلائی کر کے دیکھوں، لاگو کر کے دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طریقوں پہ کتنا چل رہا ہوں، پھر انسان کا ہاتھ آنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ بشا فرمائے وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلب، اللہ رب العزت بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ حائل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے علماء نے دو تفسیریں بیان فرمائی ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان فرمائی کہ جب بندہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کا دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا، اس کے اندر رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کفر کے بارے میں وہ دل کے اندر نفرت آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا انسان کفر کی طرف نہیں جاتا۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان کی کہ ایک انسان کفر کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور نیکی کے راستے کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اعراض کر رہا ہے، پھر اللہ رب العزت نیکی کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ اب دوبارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو قبول کرنے کی اسے توفیق ہی نہیں ہوتی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نافرمانی کی سزا اسے دنیا کے اندر یہ ملتی ہے، پھر سیدھے راستے کے اوپر آنے کی توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، فرمایا اسی ذات کی طرف تم تمام کے تمام کو جمع کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا بچو فتنے سے، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو نہیں پہنچے گا خاص کر ان لوگوں کو، منکم خاصہ جو تم میں سے ظالم ہے، صرف ظالموں کو بھی فتنہ نہیں پہنچے گا بلکہ ان لوگوں کو بھی پہنچے گا جنہوں نے ان ظالموں کو قبول کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب انسان برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اگر اس کے اندر طاقت ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ فرمایا یہ طاقت تو حاکم وقت کے پاس ہی ہے۔ فرمایا اگر وہ اتنا نہیں کر سکتا تو زبان سے ان کو روک دے۔ اگر میں زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ جو برا ہے، اگر اللہ مجھے طاقت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے تو میں اس کو روکنے کی پوری کوشش کروں گا، اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اصل کی حدیث ہے، مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہیں بحری جہاز میں، اس کی 3 منزلیں ہیں، نچلی والی منزل والوں کو اوپر سے پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے اور اوپر والے تنگ ہوتے ہیں ان کے بار بار آنے کی وجہ سے۔ فرمایا اگر نیچے والے یہ سوچیں کہ ان کو تکلیف ضرور دینی ہے، وہ بھی ناراض ہو رہے ہیں، ہم نیچے سے ہی سراغ کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر جو اوپر والی منزلوں والے ان کو نہیں روکیں گے، یہ بھی غرق ہو جائیں گے تو اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ اگر فرمایا وہ انہیں روک دیں گے تو یہ بھی بچ جائیں گے تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ فرمایا اسی طرح دین اسلام ایک کشتی ہے جو انسان گناہ کرتا ہے اور فرمایا اس کشتی میں سراغ کرتا ہے، اگر فرمایا بقیہ لوگ اس سے منع کرتے ہیں، منع کرنے والا کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو فرمایا وہ بھی اس عذاب سے بچ جاتا ہے، دوسرے ہی بچ جاتے ہیں۔ اگر فرمایا کوئی بھی منع کرنے والا نہیں ہوتا پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا جب لوگ لٹیروں گنڈوں کو ان برائی سے منع کرنے کی بجائے انہیں قبول کر لیتے ہیں، انہیں اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، فرمایا انہیں اپنا بڑا تسلیم کر لیتے ہیں، فرمایا پھر عذاب جو ہے ان لٹیروں کے اوپر نہیں آتا، ان گنڈوں پہ نہیں آتا، ظالموں پہ نہیں آتا، فرمایا منکم خاصہ، فرمایا خاص ان کے اوپر نہیں آتا بلکہ جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے پھر پوری قوم کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے، پھر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے۔ اب دیکھ لیں، اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کبھی بارش نہ ہونے کا عذاب آ جاتا ہے، بارش ہوتی نہیں ہے، اور کبھی بارش اتنی ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگ سیلاب کے اندر بہہ رہے ہیں، اور کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ گندم اتنی مہنگی ہو گئی، لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی، اور کبھی اتنی بامبر ہو گئی کہ زمیندار پریشان ہے۔ فرمایا ایک نہ ایک پریشانی سے انسان دوچار ہو رہا ہے۔ اس کا فرمایا ایک ہی حل ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آقا کی سیرت کو اپنانے کے لیے جب بندہ تیار نہیں ہوتا، جب انسان دوسروں کی تو خامیاں تلاش کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر حتیٰ کہ یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے فرمایا اسے اپنی ذات کو سیدھے راستے کے اوپر لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہر انسان
یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، تو فرمایا پھر اس کا ہر انسان کا ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے اور پورا معاشرہ درست ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جہاں تک انسان کا بس چلے، جتنی انسان کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، جس طرح شروع کے حدیث ذکر کی گئی کہ اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھے۔ فرمایا جہاں تک انسان کا بس چلتا ہے لوگوں کو برائی سے روکے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ فرمایا پھر یہ انسان بری ذمہ ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔